السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7، ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہم سے ملاقات کی، وردو، اور خوش ہیں، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے، واطمأنوا بہا، اور مطمئن ہو گئے اس سے، والذین، اور وہ لوگ، ہم ان آیاتنا، جو کہ ہماری آیات سے، غافلون، غفلت برتتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو صرف ظاہری جو شوشا ہے یا جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اسی کو فوکس کرتے ہیں، اسی کو اہمیت دیتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ڈیفینیٹلی یہ کفار ہی کی بات ہو رہی ہے یا ان دنیا داروں کی بات ہو رہی ہے جو آخرت کو بھلا کے صرف دنیا میں مگن ہیں اور دنیا ہی کمانے میں اور دنیا کے پیچھے ہی بھاگنے میں لگے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ بھلا کون سا ایسا شخص ہوگا جو اپنے رب سے محبت نہیں کرتا ہوگا اور اس سے ملنا نہیں چاہتا ہوگا؟ اللہ سے ملاقات ہر انسان کا باطن کا ایک راز ہے جو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جس رب کو میں چاہتا ہوں، جس کی عبادت کرتا ہوں، جس کا رزق کھاتا ہوں، جس کے دیے ہوئے گھر میں رہتا ہوں، جس کی زندگی عطا کی ہوئی گزار رہا ہوں، جس کا دیا ہوا علم سنبھال کے لائف کو منظم کر کے گزار رہا ہوں، وہ کیسا ہے؟ جس کی اتنی پیاری دنیا میں رہتا ہوں، جس کے پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، جھیلیں ہیں، تالاب ہیں، خوبصورتیاں ہیں، سمندر ہیں، وہ رب خود کیسا ہوگا؟ اتنے خوبصورت آسمان پہ سیارے ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں، وہ خود کیسا ہوگا؟ اس سے ملاقات کی خواہش طلب جو بندہ اپنے دل میں نہیں رکھتا اور وہ دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھا ہے، اللہ کی ساری آیتوں سے غافل ہے اور وہ کسی آیت کو غور و فکر اور تدبر میں نہیں استعمال کرتا، تو وہ شخص کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور یہ مسلموں میں بھی یہ بات ہے، بہت سارے مسلمز جن کو کلمہ کے سوا کچھ بھی نہیں آتا، جن کو درود پاک بھی نہیں آتا، نماز تو بہت بڑی ہے، قرآن پاک تو بہت بڑا ہے، کلمے تو بہت زیادہ ہیں ان کے لیے، دیگر وظائف تو بہت کچھ ہیں، ایک کلمے کے سوا جنہیں کچھ نہیں آتا، بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اس سے زیادہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ بھی اس آیت میں آ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس آیت میں آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا ہے، کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم اس آیت کا حصہ تو نہیں؟ آیت نمبر 8، اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم، جن کا ٹھکانہ النار، دوزخ ہے، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کے سبب جو وہ کماتے رہے، یعنی کہ جو اللہ سے ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے یا چاہتے نہیں ہیں اور وہ دنیاوی زندگی میں خوش بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مطمئن کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے کہ وہ مطمئن بھی ہیں، انہیں کوئی فکر بھی نہیں ہے، ان کے ذہن پہ کوئی بوجھ بھی نہیں ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے غافل بھی ہیں، کھول کے ہی نہیں دیکھتے اللہ نے کیا ہیرے موتی رکھے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اللہ کو ان سے کوئی دشمنی نہیں، اللہ ان سے نفرت نہیں کرتا، صرف ریزن ان کے اعمال ہیں جو وہ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی بارگاہ میں ادا نہیں کرتے، جو نیکیاں ہیں، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، جو دیگر احکامات الہی ہیں، وہ ان سے غافل ہیں، تو پھر ان کا ٹھکانہ نار ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری طرف نسبت نہ کی جائے بلکہ ان کے اعمال کی طرف نسبت کی جائے کہ ان کے اعمال ہی آگ کا سبب ہے۔ آیت نمبر 9، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم، پہنچائے گا، ربہم، ان کا رب، بی ایمانہم، ان کے ایمان کے باعث، یعنی کہ ان کو بریکٹ میں یہاں پہ لکھا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچائے گا، تجری، بہتی ہیں، من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جتنے اسٹرکٹلی الفاظ میں بتا دیا کہ بس وہ لوگ دوزخی ہیں، ساتھ ہی اگلی آیت نے ایمان والوں اور اعمال صالحہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری بھی سنائی کہ ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جو نعیم ہوں گی، یعنی کہ نعمت کے باغ ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے،
یہ نہیں کہ اس سال پھل ہو گیا اگلے سال نہیں ہوگا، ہر وقت پھل ہوگا، اس کا کوئی سیزن ہی نہیں ہوگا۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی کہ اوپر پھلوں کے باغات ہوں گے اور سائڈوں پہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، بالکل دیومالائی یا خوبصورت وادیوں کا سین ہوگا۔ اور ایک چیز جو میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی، بہت سارے لوگ قرآن پاک کے اوپر اب یہ اعتراض کرنے لگ گئے ہیں کہ قرآن پاک میں جن پھلوں کا ذکر ہے وہ ہمیں پسند نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا روز ایک نئی چیز، ایک نئی لاجک، ایک نیا فتنہ، ایک نئی آزمائش اہل ایمان کے ایمان کو جھنجھلا دینے کے لیے یا لرزا دینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، یعنی کہ سمجھ لیں بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے یا گنجے کے ہاتھ میں ناخن ہے، یا اس طرح کا معاملہ ہے کہ جو چیز بندے کے ہاتھ میں وہ اس کا مس یوز کر رہا ہے، اور اس سوشل میڈیا کا مس یوز بے تحاشا ہو رہا ہے۔ جو لاجک، جو پوائنٹ کی بات میں یہاں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جس دور میں قرآن پاک اترا تھا اس دور میں اس طرح کی کوئی بھی پروڈکٹس نہیں تھی جو آج ہم کھا رہے ہیں، جو فروزن فوڈ ہے یا چاکلیٹس ہیں یا فاسٹ فوڈ ہے یا جو چیزیں ہم آج یوز کر رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ میں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی بلکہ پوری دنیا کے کھانوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو کھانے آج کھائے جا رہے ہیں یہ آج سے 1400 سال پہلے کا تصور نہیں تھا۔ اگر قرآن آج نازل ہو رہا ہوتا، ان کیس میں ایک سپوز بات کر رہی ہوں، اس طرح ہو تو نہیں سکتا، لیکن اگر آج قرآن پاک اتر رہا ہوتا تو آج کے دور کے کھانوں کا تذکرہ ہوتا کہ اگر آپ جنت میں کھانا چاہیں تو یہ بھی ملے گا اور وہ بھی ملے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہمارے آنے والے جو قرآن پڑھتے ان کو ان چیزوں کا کوئی کانسیپٹ سمجھ میں نہ آتا کہ یہ کون سی چیزیں ہیں۔ جو پھل ہیں وہ شروع سے ہی کھائے جا رہے ہیں اور تا قیامت جب سارے کھانے ختم ہو جائیں گے یہی رہ جائیں گے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں پھلوں ہی کا تذکرہ کیا، لیکن ساتھ ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ لہم ما یشاؤن، یعنی کہ وہاں پہ ان کے لیے وہ ہوگا جو جس کی وہ چاہت کریں گے۔ اگر کسی کا پیزا کھانے کو دل کرے گا تو جنت میں ان کو پیزا بھی عطا ہو جائے گا، اور بھی جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ ان کو عطا فرما دے گا۔ اور جو نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ دودھ کی، شہد کی، شراب طہور کی، جن کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ ہماری تصور میں صرف ایک پانی ہی کی نہر، پانی ہی کا سمندر، پانی ہی کی جھیل ہو سکتی ہے، لیکن وہ رب دو جہاں وہ چیزیں ہمارے لیے جاری فرما دے گا جو ناقابل یقین، ناقابل بیان ہوں گی، اور جنت انکریڈیبل ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم کوئی شیورٹی آج دنیا میں دے ہی نہیں سکتے کہ وہ ایسی ہوگی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، سوائے آدم اور حوا علیہ السلام کے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے جنت کیا ہے۔ آیت نمبر 10، دعواہم، ان کی پکار ہوگی، فیہا، اس میں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم، اور ان کی یہ دعا ہوگی، فیہا، اس میں، سلام، کہ سلامتی ہو، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار یہی ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب، مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی اس عظیم مہمانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جو جنت کے مالک ہوں گے، جو جنت کے داروغے ہوں گے، وہ ان کو سلام پیش کریں گے۔ وہ جب جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کی خوبصورتیوں اور رعنائیوں اور اس کے جلووں کو دیکھیں گے تو بے اختیار ان کی زبان سے سبحان اللہ یا سبحانک اللہم نکلے گا، اور پھر جب وہ ایک دوسرے سے، یعنی کہ اپنے دوستوں سے یا جنتی بہن بھائیوں سے ملیں گے تو سارے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور جو سلام کے بعد ملاقات ہوگی، اور ایک جو یہاں پہ قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ اب آپ ہمیشہ اس جنت میں، اس عمر میں، ان نعمتوں میں سلامت رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ یہ سلام وہ سلام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے اسپیشل گفٹ ہے کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے، کمزور نہیں ہوں گے، مریں گے نہیں، بلکہ وہ اسی کیفیت میں اور انہی جلووں میں اور انہی مہمان نوازیوں میں اور انہی جو ان کو اللہ پاک نے اپرچونٹیز عطا فرمائی ہیں، جو لگژریز عطا فرمائی ہیں، وہ ایسے ہی رہیں گے ہمیشہ۔ اور جب وہ آخری پکار ہوگی تو ان کی الحمدللہ رب العالمین۔ جنت وہ مقام ہے کہ جہاں پر عبادت نہیں ہوگی، لیکن جب بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی اس کی عادت ہوگی نا، تو وہ جنت میں بھی اللہ کو پکارے گا، یعنی کہ اس کو ندا دے گا۔ دعواہم فیہا، یعنی کہ یہ قرآن کی آیت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کی صدا ہوگی وہاں پہ
جب وہ جنتی نعمتوں رحمتوں کو دیکھیں گے تو جب دنیا میں خوبصورتیوں کو دیکھ کے بے اختیار ماشاء اللہ یا سبحان اللہ کہنے کی عادت بن جاتی ہے نا بندے کی، تو وہ جنت میں جا کے بھی وہ جنت کی خوبصورتیوں کو دیکھ کے بے اختیار ان کی زبان سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحانک اللہم، اس طرح کے الفاظ نکلیں گے۔ جنت میں عبادت نہیں ہوگی لیکن بندہ حمد و ثنا کر سکے گا، کیونکہ جو لوگ دنیا میں عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتے وہ جنت میں بھی نہیں رہیں گے، لیکن وہاں پہ اس طرح کی پابندیاں نہیں ہوں گی کہ لازمی کرنی ہے۔ اپنی خوشی سے جو بھی حمد و ثنا کرنا چاہے وہ کرے گا، لیکن نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی بھی مالی عبادت، بدنی عبادت، صرف زبان سے جو کہنا چاہے گا وہ اپنے رب سے کہہ سکے گا۔ آیت نمبر 11، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر جلد بازی کرتا اللہ للناسی لوگوں کو شر پہنچانے کی استعجالہم، جیسے وہ جلد بازی کرتے ہیں بالخیری بھلائی کے لیے، لقضی تو پوری کر دی گئی ہوتی الیہم اجلہم ان کی میعاد، فنظر الذین پس آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو لا یرجونا جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہم سے ملاقات کی، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یا ماہون بھٹکتے رہیں۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کی ایک کمزوری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ کمزوری کی اصلاح کی بھی اس آیت میں ہمارے لیے ایک پہلو نکلتا ہے اگر ہم غور کریں تو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ ابھی چاہیے، یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں مجھے ابھی چاہیے، یہ میرا مطالبہ ہے کہ یہ جو دنیا بھر کی آسائشیں ہیں میں نے اس کو حاصل کیا ہوا ہے، پھر بھی میرا یہ مطالبہ ہے تو ابھی پورا کر۔ لیکن اگر اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق وہ بات بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی پوری ہو رہی، اور نہ ہی ہمارے پورے ہونے کے اسباب بن رہے ہیں، نہ ہی ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ کبھی پوری ہوگی، تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہیں سوچتے کہ میں تمہارے کرتوتوں پہ تمہیں فوراً نہیں پکڑتا۔ اگر میں تمہارے کرتوتوں پہ فوراً پکڑوں تو پھر تو تم دعا میں یہ جلد بازی مچاتے بھی اچھے لگتے ہو نا کہ میں نے ابھی دعا مانگی ہے تو ابھی قبول بھی ہو جائے۔ جب میں اس معاملے میں تمہیں اتنی رعایت دیتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے گناہ کرتے رہو اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کب یہ میری طرف پلٹے گا اور توبہ کرے گا، اور میں فوری پکڑ بھی نہیں کرتا، تو پھر تم دعا کر کے اتنے بے چین کیوں ہو جاتے ہو؟ دعا میں ہمیں جو چیز نوٹیبل ہے، جو ہمیں یاد رکھنی ہے، ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے۔ اگر ایک دعا بہت عرصے سے مانگنے کے باوجود قبول نہیں ہو رہی تو اٹ مینس کہ اس کا مانگنا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ اس کی چاہت ہے کہ وہ ہمیں وہ چیز نہ دے، چاہے ہمیں وہ کتنی ہی اچھی لگ رہی ہو، ہمیں اس کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، اور ہمیں وہ مل نہیں رہی، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں دے رہا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سائیکی سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو دوست بنا کے اس کے قریب رہ کے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں فلاں چیز کیوں عطا نہیں فرما رہا، یا فلاں شخص سے کیوں نہیں ملوا رہا، یا فلاں نعمت یا راحت کیوں نہیں عطا کر رہا، یا اس مصیبت سے نجات کیوں نہیں دے رہا۔ تو ہم آہستہ آہستہ اس حکمت کے مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں وہ ہمیں پہنچانا چاہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں انڈیکیشن دے رہا ہو، ہمیں کوئی راستہ دے رہا ہو، ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہو جو ہم راحتوں نعمتوں میں کھو کے اسے بھول جائیں، اور وہ چاہتا ہو کہ میرے بندے مجھے بھولے نہ۔ راحتوں اور نعمتوں میں انسان کی بڑی آزمائش ہے، وہ سب سے پہلے جس کو بھولتا ہے وہ اس کا رب ہے، جس نے اسے وہ راحت اور نعمت عطا کی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کی لگژریز پوری کرنے، اس کو سجانے سنوارنے، اس کو بہترین بنانے میں لگا رہتا ہے، یا اس کی بھی ضروریات پوری کرنے، اگر اولاد ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، اس کو صفائی ستھرائی کرنے میں وہ لگا رہتا ہے، اور وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ بھولے بھی نہ تب بھی وہ نگلیکٹ ضرور کر دیتا ہے، نظر انداز بھی کر دیتا ہے بعض مقامات پہ، بھلائے نہ بھی لیکن بعض مقامات پہ وہ اس سے دور ضرور ہو جاتا ہے، اس لیے بھی وہ شاید نہیں دے رہا۔ ہمیں اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت ہمیں اس چیز کی طرف بلا رہی ہے کہ ہم چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو، جلد بازی میں چاہتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے گناہوں پر فوراً پکڑ کر لیتا ہوں، پھر تمہاری درگت کیا بنے گی۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر حاوی کیا ہے، اس کی رحمت حاوی ہے اپنے بندے پر، لہٰذا وہ ہماری مطالبات کو بھی اتنی جلدی تکمیل میں نہیں لاتا،
اور کبھی کبھی وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کس انداز سے مانگتا ہے اور اسے اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اس بندے کے حق میں چیز ہی بہتر نہیں ہوتی جو اس کو نہیں عطا کر رہا ہوتا۔ تو بس دونوں معاملات کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رب سے اچھے ہی کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ انہیں چھوڑ دیجئے جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں یہاں تک کہ وہ مر جائیں، میں بھی ان سے ملاقات کو کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔